ہمارے جو زیارات ہیں اس میں بڑی ریکمنڈڈ زیارت ہے، کئی چیزوں کے لیے بتائی گئی۔ میں زیارت کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ بتا رہا کہ یہ بڑی ریکمنڈڈ زیارت ہے، صرف رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے بہت اچھی زیارت ہے۔ اپنے رشتے کو اپنے امام سے جتنا آپ مضبوط کریں گے اتنا آپ کے ایشوز دور ہوں گے۔ امام سے اگر رشتہ مضبوط ہو جائے، اس میں یہ جملے ہے کہ فیا لیتنی کنتو معکم فافوزا معکم، ہم سب پڑھتے ہیں۔ ایک خواہش ہے، یہ ایک آرزو ہے، یہ ایک تمنا ہے ہر شیعہ کی، یہ ہر شیعہ کے دل کی ایک پکار ہے۔ ایام ازا ہو یا نارمل ڈیز ہو، جب بھی مجلسوں میں جاتے، امام بارگاہوں کو جاتے، کربلا معلیٰ جاتے، تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا۔ یہ خواہش سب سے اچھی خواہش ہے، اس سے بہتر کوئی خواہش بھی نہیں ہے۔ لیکن خواہش جو ہم کر رہے ہیں وہ زبان سے کر رہے ہیں، پریکٹیکلی کربلا کے لیے کچھ کر رہے نہیں اپنی زندگی میں۔ اگر کربلا کے لیے تم کرے تو پھر تمہارا حق بھی ہے یہ بولنے کا کہ میں کربلا میں ہوتا تو کرتا۔ یہ صرف ہم بولے جا رہے ہیں کہ مولا کاش میں کربلا میں ہوتا۔ جب یہ جملے ہماری زبان پہ آتے ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ اس کے معنی کیا ہے، رٹے ہوئے جملے پڑھے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ بولو لیکن دل سے بولو، ایک دفعہ بولو لیکن یہاں سے بولو، رٹی ہوئی زیارت مت پڑھو۔ مسلسل ہم زیارت پڑھ رہے، سب کو ماشاءاللہ زبانی یاد ہے، لیکن تم سب بول رہے کیا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا؟ تو کربلا میں ہوتا تو کرتا کیا؟ جیسا آج ہیں ویسے ہی رہتے۔ تو آج بھی موقع ہے اب کربلا کے لیے کوئی کام کرو، آج بھی موقع ہے تم حسین کے لیے زندہ رہو، آج بھی موقع ہے کہ تم حسین کے مشن کو آگے بڑھو۔ کربلا صرف غم کے لیے نہیں ہے، ایک چیز ذہن میں رکھیں، وہ ایک دوپہر کی جنگ نہیں، قیامت تک کے لیے اسلام کو بچانے والی جنگ تھی وہ۔ یہ نہیں کہ صرف ایک دوپہر میں مولا شہید ہو کے ہم بیٹھ کے پوری زندگی روتے رہے۔ بے شک رونا واجب ہے، لازم ہے، ہماری پہچان، ہم گریہ کے لیے پیدا ہوئے، عزاداری کے لیے پیدا ہوئے، لیکن صرف عزاداری نہیں ہے دوستو۔ عزاداری کے ساتھ مشن کربلا کو آگے بڑھانا ہے، حسین کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اگر میں ریسپانسبلٹی پوری کر رہا تو مولا حسین کے میسیج کو دنیا تک پہنچاؤ۔ آپ انصاف سے بولو کہ ہماری زندگی میں کون سا ایسا موقع آیا کہ میں نے کربلا کے پیغام کو آگے بڑھایا؟ کبھی میں بیٹھ کے ایون ہم فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرتے کہ کربلا کیا ہے، مقصد حسین کیا تھا، پیغام حسین کیا ہے۔ مقصد حسین چھٹے امام نے خود کہا نا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ مقصد کربلا امر بالمعروف ہے۔ آج آپ امر بالمعروف کرو کوئی سنتا ہے؟ آج ہماری زندگی میں کتنا امر بالمعروف ہے؟ انسانیت کے لیے، کربلا کے لیے کام کرو تو زندہ رہو گے، اپنے لیے زندہ رہو گے تو ہزاروں لاکھوں آئے اور چلے گئے۔ ڈاکٹر قلب صادق اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ اکیلا آدمی، بالکل ہی واز آل الون۔ دیکھیں ایک بات اور میں بولوں، جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا پتھر ماریں گے لوگ، کوئی بھی لاگے پھولوں کا بوکے نہیں دیتا کہ یو آر ڈوئنگ گڈ جاب، نہیں، حسد ہے نا، یہ کیوں کر رہے میں کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی روک رہا آپ کو کرنے سے؟ کوئی نہیں روک رہا نا۔ جب یہ سٹارٹ کیا تھا یہ اکیلے تھے، بالکل اکیلے تھے۔ بعد میں لوگ جڑے ان کے ساتھ اور جڑ کے ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا۔ دوستوں میں نے کتنی آسانی سے بولا نہیں، 2000 بچوں کو فری تعلیم دینا، آپ امیجن کر رہے 2000 اسٹوڈنٹس، اور پورے شیعہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ انہیں 2000 شیعہ گھروں میں چراغ جل گیا، ہم ایک گھر میں چراغ نہیں جلا سک رہے، ایک گھر میں ہم چراغ نہیں۔ ڈاکٹر قلب صادق آج بھی 2000 بچے ان کے اسکول میں فری پڑھ رہے، اور ڈیفرنٹ، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ میرا جاننے والا یہ میرا جاننے والا نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں تھی، مساوات نہیں تھا، وہاں پہ یہ تھا کہ کتنا امپورٹنٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ اگر جینیس ہے اور خالی اسٹوڈنٹس کو فری تعلیم KG سے نہیں دیا، بلکہ اگر جو ہائی کلاس اسٹوڈنٹس تھے جو پروفیشنل کورسز میں جا رہے تھے، انہیں کتنے ایسے ڈاکٹرز اور انجینئرز کو میں جانتا ہوں کہ جو بڑے اچھے اسٹوڈنٹ 90% مارکس ہے لیکن فیس پے نہیں کرتے، ان کی فیس پے کرواتے تھے۔ یہ کنٹریبیوشن میں صرف اس لیے ان کی بات کر رہا کہ ہمارے پاس ایک موٹیویشن پیدا ہونا، ہمارے دلوں میں ایک جذبہ پیدا ہونا کہ اگر وہ آدمی کام کر سکتا، امام کی سیرت یہی ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ حیدرآباد میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ حیدرآباد صرف بیٹھ کے باتیں کر رہے، گوسپ کر رہے،
ان کی بات کرنا ہے، ان کے اوپر اعتراض کرنا ہے، جنرل بات کر رہا کام کتنا. دیکھیں ایک چیز یاد رکھو، امام حسین کو کام کرنے والا شیعہ چاہیے، کہ بیٹھ کے صرف باتیں کرنے والا شیعہ نہیں چاہیے، جو اپنے لیے زندہ ہے باتیں کر رہا بیٹھ کے کہ میں بہت چاہتا ہوں تو تم پریکٹیکلی کربلا کے لیے کر رہے کیا؟ اس لیے کہ تعلیم آئے گی، ایجوکیشن آئے گا، ذہن کھلے گا، کربلا سمجھ میں آئے گا. کربلا سمجھ میں نہیں آئے گا جہالت میں، فٹ پاتھ پہ زندگی گزارے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. ایجوکیشن کے ساتھ تم اگر سمجھنا چاہتے تو حسین سمجھ میں آئیں گے. امام حسین جاہلوں کے سمجھ ہی میں نہیں آتے. یزید جاہل تھا اس لیے دشمن حسین تھا. اگر علم ہوتا تو کبھی مولا حسین کے خلاف نہیں آتا، امام علی کے خلاف دشمن نہیں آتے. جب مولا سے پوچھا گیا تو مولا نے کسی کا نام لیا؟ لوگ سمجھتے تھے کہ علی نام لیں گے، یہ میرا دشمن، یہ میرا دشمن، یہ میرا دشمن. وہ علی تھے. ہم ہوتے ہم سے پوچھتے کہ کون تمہارا بڑا دشمن ہے، میں تو لوگوں کے نام بتا دوں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے ہم کیا کرتے؟ اچھا وہ ایسا وہ سب کے نام لیتے. لیکن کمال ہے میرے مولا کے اوپر. مولا نے جیسے اللہ نے قرآن میں کوالٹی سے، صفات سے معصومین کو پہچانوایا، اسی طرح علی نے بھی صفات سے دشمن کو پہچانوایا. صفات سے پہچانوایا کہ علی کا دشمن ہوگا تو امام علی نے ایک آدمی کا نام لے کے نہیں بتایا. امام علی نے بتایا کہ اس وقت سے لے کے آج سے لے کے ظہور امام تک جتنی جہالت جہاں ہوگی وہ دشمن علی ہوگا. فکر کرو قوم کی، فکر کرو کمیونٹی کی. اگر فکر نہیں ہے میرے کو، اللہ کے رسول کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں، اللہ کے رسول بولتے کہ صبح اٹھو، اور جب صبح تم اٹھو تم کو اسلام کی فکر نہ ہو تو تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں. کیا فکر ہے مجھے اسلام کی؟ کلمہ پڑھنے والوں کی، مومنین کی، امام کے چاہنے والوں کی فکر کتنی ہے؟ ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں کھانا ہے یا نہیں. ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے محلے میں کتنے غریب ہیں. یہ نہیں معلوم کہ ہمارے محلے میں کتنے ایسی عورتیں جو جن گھر ہے جہاں صبح چولہا سلگتا ہے تو شام میں چولہا نہیں سلگتا. ہم کو اپنے گھر کی فکر ہے، کربلا کی فکر نہیں ہے. اپنے گھر کی فکر ہوتی تو حسین اتنی بڑی قربانی نہیں دیتے. حسین نے قربانی کو دے کے بتایا، اس سیکریفائس کو دے کے بتایا کہ اپنی فکر کرنا چھوڑ دو. تم اگر اسلام کی فکر کرو گے تو اللہ تمہاری فکر کرے گا، ہم تمہاری فکر کریں. تم اپنی فکر کے لیے زندگی گزار رہے. یہ کربلا نہیں ہے خالی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہم بیٹھ کے. میں نے ابھی ایرانی گلی میں ایک بات بولی تھی لاسٹ ویک، جو میں نے مجلس پڑھی. ایک کہاوت تھی پہلے کہ ہمارے بچے دوسروں کی قوموں میں، دوسرے جو فرقے ان میں بہت علم ہے ہمارے بچوں میں. یہ کہاوت یہ ہسٹری ہو گئی. اب ہسٹری سمجھ میں آئی بات میری؟ پہلے کیا بولتے تھے آج سے 8 سال 10 سال پہلے کہ ہماری قوم کا بچہ بڑے بڑے عالم کو، سامنے والوں کے عالم کو گرا دے گا، بحث کر لے گا، بتا دے گا. آج تو زیرو ہے. کیا معلوم ہے بچوں کو؟ جب علم نہیں ہوگا تو کیا معلوم ہوگا یار؟ علم ہی نہیں ہے تو کیا معلوم ہوگا اسلام؟ پہلے علم کو حاصل کرو، ایجوکیشن کو حاصل کرو، اچھے سکولز میں پڑھو. یہاں تک کہ انہوں نے حیدرآباد کے کئی اسٹوڈنٹس کو میڈیسن کے لیے یہاں پہ پیسے دیے تھے فیس کے لیے. ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ ان لوگوں نے کیسے کام پڑھا اور پھر بچوں نے وہاں پہ ریٹرن کیا ان کی فیس کو. اتنا ڈسپلن، اتنا. ان کے بعد ایک ہی مشن تھا، ایک ہی بات کرتے تھے. ڈاکٹر قلب صادق یہی بولتے تھے کہ جہاں بیٹھے علم کو حاصل کرو، علم کو حاصل کرو، پڑھو پڑھو. جس بچے سے مل رہے بولتے بیٹا تو کیا کر رہا، پڑھتا کیوں نہیں؟ آج سے 12 سال پہلے لکھنؤ کا خمسہ پڑھنے گیا تھا تو وہ اس وقت یہ کینیڈا میں تھے. انہوں نے فون کیا کہ عابد میاں آپ میرے اسکول کو جائیے، یونٹی کالج کو. مفتی گنج میں ان کا بہت بڑا کالج ہے. اسٹوڈنٹس میں وہاں کچھ 3-4 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس. 12th کلاس کے اسٹوڈنٹس کو ایک لیکچر دینا تھا مجھے. میں اسکول میں انٹر ہوا، پورے ان کا ڈیلیگیشن اسکول کا آ گیا تھا. میں پہلی دفعہ گیا تھا ان کے اسکول کو، کالج کو. جب انٹر ہوا تو ان کے نوٹس بورڈ کے اوپر ایک نیوز پیپر کی کٹنگ تھی. اس میں انڈیا کے جو فارمر پریزیڈنٹ تھے عبدالکلام، جانتے ہیں نا عبدالکلام کو، تو ان کا پکچر تھا. ہندی پیپر کی کٹنگ تھی. اب ہم کو ہندی آتی نہیں تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟
ان کے پرنسپل سے پوچھا یہ کیا؟ تو کہا تھا عبد الکلام جب فارمر پریزیڈنٹ ہو گئے تھے، انہیں جب فارمر ہو گئے تھے پریزیڈنٹ، وہ یہ اسکول کو آئے تھے، انہوں نے اسکول کو بلایا تھا، تو وہ اسکول کا پکچر ہے یہ جو نیوز پیپر میں آیا تھا. تو میں نے وہاں جا کے اسٹوڈنٹس کو جو ایڈریس کیا، وہ جو جملے بولے وہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. پورے 12th اسٹینڈرڈ کے لڑکیاں لڑکے کھڑے ہوئے تھے، پورے بچے تھے، ان کے سامنے مجھے 15-20 منٹ بولنا تھا. ہمیں ممبر پہ بولنے والے، اب وہاں جا کے کیا بولیں گے؟ علم کے بارے میں بولنا تھا مجھے. تو میں نے کہا کہ بچوں، میں ابھی جب انٹر ہوا تو میں نے نوٹس بورڈ پہ تمہارے اسکول میں عبد الکلام پریزیڈنٹ آف انڈیا کا پکچر دیکھا، جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو پورے بچوں نے کہا یس ہی واز آور پریزیڈنٹ آف انڈیا. میں نے کہا میں اسکول میں تم کو ایڈریس کر رہا، پورے اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کر رہا، میں تم سے یہ پوچھ رہا کہ ڈو یو نو ہم، تم جانتے ہیں ان کو کون تھے؟ یہ سب نے کہا پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے. میں نے کہا بابا پریزیڈنٹ تو تھے، وہ لاسٹ اسٹیج میں بنے، راشٹرپتی تو آخری میں بنے، پہلے کیا تھے؟ سب خاموش بیٹھے. میں نے کہا پہلے کیا تھے؟ میں نے کہا یہ راشٹرپتی بھون پہنچے کیسا؟ یہ فرسٹ سٹیزن آف انڈیا، پریزیڈنٹ جو ہوتا وہ انڈیا کا پہلا سٹیزن ہوتا، اس کا پاسپورٹ جو بھی ہوگا نا، فرسٹ سٹیزن بولتے ہیں انڈیا کو. جیسے ان کی وائف کو فرسٹ لیڈی بولتے، دنیا کا اصول ہے. امریکن پریزیڈنٹ کو بھی بولتے ہیں فرسٹ سٹیزن، ان کی وائف کو فرسٹ لیڈی بولتے ہیں. ہر دنیا میں پریزیڈنٹ کو یہ پہلا سٹیزن ہوتا. میں نے کہا یہ عبد الکلام فرسٹ سٹیزن آف انڈیا بنے کیسا؟ راشٹرپتی بھون گئے کیسا؟ کوئی کچھ نہیں بولا. میں نے کہا سنو مجھ سے، یہ پریزیڈنٹ آف انڈیا نے اپنا کیریئر، اپنی زندگی جب شروع کی، میں نے کہا یہ تمل ناڈو کے، ہمارے ساؤتھ کے تمل ناڈو کے ایک ریموٹ ولیج، بہت چھوٹا سا ولیج، گاؤں کے رہنے والے غریب خاندان، اتنا غریب تھے ان کے ماں باپ کہ ان کے گھر میں لائٹ نہیں تھی، کرنٹ نہیں تھا. عبد الکلام کے گھر میں کرنٹ نہیں تھا، اتنے غریب فیملی کا یہ لڑکا تھا. اور جب اس نے کیریئر اپنا سٹارٹ کیا، 4 سال 5 سال کے تھے، گھر میں لائٹ نہیں ہے، ایگزامز آ گئے، کیا کرا؟ کل ایگزام دینا ہے، کتابیں لی، اسٹریٹ پہ آ گئے، روڈ کے اوپر، اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھے. کل دوسرے دن ایگزام دینا ہے، اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھے. میں نے کہا جب وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پڑھ رہے تھے، وہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں کچھ سالوں کے بعد راشٹرپتی بھون تک جاؤں گا. اگر جاہل ہوتے تو وہیں رہتے. علم تھا اس بندے میں، اس لڑکے میں، ڈیڈیکیشن تھا. وہ ڈیڈیکیشن لے کر آنا تمہارے اپنی زندگیوں میں، آنیسٹی تھی، ڈیڈیکیشن تھا. اب میرے مولا کا جملہ یاد رکھو، گلے میں تعویذ بنا لو. پورا ینگ یوتھ بیٹھا ہوا میرے سامنے. اب مولا علی کا جملہ یاد رکھو. مولا نے کہا کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. علم سے تم محتاج کر سکتے اور کسی چیز سے محتاج نہیں کر سکتے کسی کو. علم سے ہم تم لوگوں کو اپنے سامنے جھکا سکتے، جہالت میں نہیں جھکا سکتے. ابھی میں نے ایک میسیج دیا تھا ان کے اوپر، میں ممبر سے بول رہا ہوں، ممبر سے بول رہا ہوں، آپ یقین کرو میری بات پہ. ہریدوار ابھی 15 منٹ کا میرا نیو یارک کی ایک مجلس ہے، یہی قلب صادق کے اوپر. ابھی جو میں نیو یارک میں تھا وہاں کی مجلس الخوئی سینٹر، وہ مجلس سن کے ہریدوار میں ایک لڑکی، شادی شدہ لڑکی، پروفیسر، اس نے فون کر کے کہا مولانا میں اتنی موٹیویٹ ہوئی آپ کے کل کے لیکچر سے، اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں شیعہ بچوں کو ہریدوار کے جو غریب نہیں پڑھ سکتے ان کو فری ایجوکیشن دوں گی. میں کچھ نہیں بولتا، میں ایک ہی بات بتا، ایک بھی صحیح ہو جائے تو مجلس کا مقصد پورا ہوا. مجلس یہ نہیں ہے کہ بیٹھو چلے جاؤ، مجلس یہ ہے کہ سیکھ کے باہر جاؤ، لے کے باہر جاؤ. ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہم 100 سال سے ایک ہی ٹرینڈ کی مجلس سنتے، 100 سال ہو گئے ایک ہی ٹرینڈ کی مجلس جاتی ہے ہمارے پاس پوری دنیا میں. صرف اردو اسپیکنگ کی بات کر رہا، عربیوں کی بات نہیں کر رہا. وہاں پہ الگ سٹائل، انگلش اسپیکرز الگ ہیں. اب دنیا بدل گئی، اتنی بدل گئی، لوگوں کی فکر بدل گئی، لوگوں کی سوچ بدل گئی. ایک ٹرینڈ سے بازو آنا، چینج لانا، انقلاب آنا، جتنا انقلاب آئے گا نا اتنا کامیابی حسین سامنے آئے گی. سمجھ میں آئی بات؟
اگر انقلاب نہیں ہے تو تمہاری زندگی میں کچھ نہیں ہے. ایسی زندگی رہے گی تو نیچے پرابلم ہونے والا ہے، یہ یاد رکھو. اس لیے کہ ہماری یہ جو زندگی اپنے لیے ہے، ہماری فکر نہیں ہے کہ میں ایک ہی بات بولتا ہوں کہ اگر ہر شیعہ حیدرآباد کا، میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں اور میں وہ بات کر رہا جو سب کو پسند آئے، ہر شہر میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ 2-3 لاکھ شیعہ ہیں، 3 لاکھ شیعہ ہیں. چلو میں 3 لاکھ کی بات نہیں کرتا، اپنے جو کلوز اولڈ سٹی کے، آپ بولیں گے ہم اولڈ سٹی کے جتنے جو عزاداری کر رہے ہیں، ہر آدمی ایک بچے کو اسپانسر کرنا. میں کیا بول رہا یار، میں اپنے لیے بول رہا. مولانا نے مجھے بہت دیا، اللہ کا شکر ہے، میری بیوی کا کرم ہے، میری شہزادی کا کرم ہے. ہر آدمی اگر یہ فکر کرے خالی ایک بچے کو میں اسپانسر. ابھی یہیں پہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، میں نام تو نہیں بول رہا، اسٹوڈنٹ ہے، ینگ لڑکا آیا، انجینئرنگ کرنا چاہ رہا، جوائن کر لیا کالج کو. 96,000 فیس ہے، 96,000 فیس، 30,000 اس نے پے کیا، اب 60,000 دینا. میں مثال دے رہا آپ کو. ایسے 1,000 اسٹوڈنٹس جو پڑھنا چاہتے نہیں پڑھ سک رہے فیس کے لیے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ پوچھ ہے ہم سے. یہ یاد رکھو، یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے. ہزاروں ڈالر پڑے ہوئے اکاؤنٹ میں، لاکھوں روپیہ ہے، اپنے بارے میں سوچ رہے. صرف ایک بچہ یار، ایک لڑکا ایک لڑکی کو اسپانسر کر لو. ایک لڑکی کو اگر کوئی یا لڑکے کو اسپانسر کر رہے تم، تو وہ ایک لڑکے کو اسپانسر نہیں کر رہے، نسلوں کو اسپانسر کر رہے تم. 500 روپے 1000 روپے دینا ہے نا، 2000 دینا ہے نا. واٹ از 2000 ان انڈیا؟ تم انیشیٹو کرو، تم آگے بڑھو. یہ فکر کیوں کر رہے کہ میرا پیسہ کم ہوگا؟ دوستو، جب امام کے لیے پیسے دیتے تو پیسے کم نہیں ہوتے، پلس ہوتا جاتا. نیت تو کرو، آگے تو بڑھو. یہ میرا میسیج ہے ڈاکٹر قلب صادق کی. جو سن رہا مجھے گھروں میں بیٹھ کے بھی بڑے بڑے گھر بنا لیے، بڑے بڑے فلیٹس بن گئے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے، 2,000 روپے 3,000 روپے دے کے ایک بچے کو اسپانسر کرو. تم یاد رکھو، یہ یتیم پروری، یہ معصوم کی شریف وہ ہے. میرے مولا کی سیرت ہے، مولا کی سیرت ہے کہ یتیموں کا خیال رکھنا، بیووں کا خیال رکھنا. راتوں کی تاریکی میں تمہارا امام علی، جس پہ ہم اپنی جان کو قربان کرتے، میرا مولا راتوں کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈالتا تھا اور یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا. چوتھے امام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو، پانچویں امام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو کہ یہ معصومین نے کیسے کام کیا. اسلام کے لیے کام کرنا دے. میری خواہش ہے کہ خود آگے بڑھو، شکر ادا کرو. اگر تم نے کسی ایک بچے کو اسپانسر کر لیا، تم نے حسین کے نام پہ، امام کی سلامتی کے نام پہ، اپنے مرحومین کے نام پہ اسپانسر کرو، اور اسپانسر کر کے بچے کو بولو تیری ایجوکیشن میں دوں گا. پھر آپ دیکھو کہ مولا تم کو کیا عطا کرتا. گھر میں کبھی پرابلم نہیں آئے گا تمہارے اگر تم لوگوں کو، بچوں کو. یہ فکر قلب صادق کی تھی. 2,000 بچے میں بار بار اسٹریس کر رہا. اس میں فری ایجوکیشن دینا اور کنٹینیو دینا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال نہیں، آج 50-40 سال سے جا کے دیکھو. آپ وہاں پہ دیکھو. ایک چیز اور یاد رکھو، جب کوئی اچھا کام کرتا نا، اس کی برائی زیادہ ہوتی. سب سے زیادہ کس کی برائی کرتے ہیں آج؟ مولا کی کرتے ہیں نا دشمن. مولا سے اچھا کوئی تھا؟ مولا سے اچھا کوئی تھا؟ کائنات میں علی سے افضل کوئی ہے؟ اللہ کا افضل ترین بندہ. لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ مولا کے پیروں کی خاک لے کے آنکھوں کا سرما بناتے، مولا سے علم لیتے. جو خالی پانی کو دیکھ کے بول رہا کہ اس پانی سے میں پوری دنیا کو روشن کر دوں. جاہل دنیا تھی، جاہل تھے، یقین نہیں آیا. کہنے لگے یا علی یہ بتاؤ میرے سر میں بال کتنے؟ علی نے پلٹ کے کہا سن میں بتا بھی دوں گا تو گنے گا کیسے؟ یہ جہالتوں سے نکلو باہر. جہالت کی وجہ سے گھروں میں بیٹھ گئے لوگ. ایک بچے کو اسپانسر کرو. ایک میں اپنے لیے نہیں بول رہا، اللہ کا شکر ہے، بار بار بول رہا. شیعہ بچوں کو اسپانسر کرو، بچوں کی فیس کا خیال رکھو. مجلسوں میں آؤ تو سر جھکا کے آؤ، سر جھکا کے جاؤ مت. جب کوئی بچوں کو دیکھو پوچھو بیٹا کیا کر رہے، کیا پڑھ رہے. پڑھ رہا تو انکریج کرو، نہیں پڑھ رہا تو پوچھو وائی، اسکول کیوں نہیں جاتے تم. وہ تمہارے گھر کی. اگر مجلسوں میں نہیں پوچھنا چاہتے، خاندان میں، اپنے خاندان میں چیک کرو. یہ نہیں کہ میرا بچہ پڑھ لے بس کافی ہے، وہ بھی تمہارا بچہ ہے.
میں کیا بول رہا آپ سے؟ وہ بھی تمہارا بچہ ہے. یہ نہیں کہ صرف تمہارے بچے تمہارے ہیں. تم کو یہ فکر جب پیدا ہوگی کہ قوم کا ہر بچہ میرا بچہ, وہ فکر کرو, تو پھر تم صحیح امام علی کی سیرت پہ عمل کر رہے. تم